السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 71 to 77۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں، پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں۔ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے جو انسان کو غور و فکر دلا رہے ہیں، تو اس میں سے سب سے بڑی ایک نشانی ہے انسانوں کے لیے، سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ انعام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر دلا رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے اس انعام کو یاد دلایا ہے کہ اس نے مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے ہیکل اور بڑے بڑے جو اتنے بھاری اور کافی جو ہیوج جو اینیملز ہیں، جو چوپائے ہیں، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ان پہ مالک بن گیا ہے، ان کے انڈر میں آ گیا ہے، مسخر کر دیا اللہ نے انسان کو ان مویشی جانوروں پہ، تو انسان ان کا مالک بن گیا ہے۔ اور انسان اتنے بڑے، آپ دیکھیے کہ ایک ہاتھی کی مثال لے لیں، انسان سے کئی گنا بڑا، کئی گنا زیادہ ہیوی اور وزن میں بھی کافی بھاری ہے نا، پھر بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان، چھوٹے سے انسان ہے نا، ایک حقیر سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، کمزور سے انسان کو اس ہاتھی کا مالک بنا دیا، اور وہ اپنے جو ہاتھ کے اشارے سے یا ٹانگوں کے اشارے سے جدھر چاہتا ہے اس کو موڑ لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ اونٹ کیا ہے، ایک اتنا بڑا بھاری جانور ہے نا، تو ایک اگر اونٹ اگر انسان کے بس میں نہ رہا تو اس کو انسان بھی 10-12 آدمی بھی مل کر اس کو کنٹرول نہ کر سکے اگر ایک اونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا، انسانوں کو ان چوپایوں کا، جو سب مالک ہو گئے ہیں۔ اور ایک گھوڑا آپ دیکھیں ہے نا، کتنا طاقتور ہے، کتنی تیز دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اگر انسان کو اگر جو ہے اس کے برابر دوڑ بھی نہیں سکتا ہے، انسان اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جو مویشی ہیں، جو چوپائے ہیں، ان جانوروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ غور فکر دلا رہے ہیں کہ کیا نہیں تم دیکھتے ہو کہ ہم نے تو تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو تمہارے انڈر میں ہیں، عملت ایدینا، جو ہم نے تمہارے لیے بنا دی ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ انعام یہاں پہ آیا ہے الفاظ، جو انعام سے مراد یہاں پہ چوپائے ہوتے ہیں، جانور 4 پیروں والے جانور ہوتے ہیں، اور تم کیا ہو گئے، ان کے مالک بن گئے، تم ان کے مالک بن گئے، جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، اور ان سے جو فائدے ہوتے ہیں، ان طرح طرح کے جو جانور ہیں، تو ان کے جو بڑے بڑے جو اونٹ ہیں، اس طرح سے انسان ان کا جو ہے مالک بھی بن گیا نا۔ اب دیکھیں، ہاتھی پالتے تو سب ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور مالک بن جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا، انسان جو میٹ وغیرہ ہے، وہ گوشت وغیرہ تو نہیں کھا سکتا، لیکن کیا ہے، اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے نا، اتنا بڑا ہاتھی یہ لوگ پالتے بھی اس کو۔ تو اور باقی جو جانور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہیں، تو ان کو باقاعدہ جیسے بکری، بھینس، بیل، گائے وغیرہ کا بھی گوشت کھاتا ہے انسان، اور ان کے جسموں سے جو انسان کو چیزیں ملتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں، جیسے ان کے ذریعے سے کھالیں برآمد ہوتی ہیں، لیدرز برآمد ہوتے ہیں، جوتیاں ہیں، چپل ہے، مشقیزہ ہے، اور سویٹر ہیں، اور تمام طرح کے انسان چیزیں غور کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا اس کو مالک بنا دیا ہے۔ اور پھر بھی کیا نہیں کرتا انسان؟ شکر نہیں کرتا ہے نا، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکرا ہے، کہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بارے میں ذرا غور فکر کریں کہ اس نے مویشی کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کو ان مویشیوں کا مالک بنا دیا ہے، ان مویشیوں کے اندر ان کے لیے بے شمار جو ہے نعمتیں ہیں، بے شمار فوائد رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ وہ ان پر سواری کرتے ہیں، ان پر ان کا بوجھ لاتے ہیں، یعنی کہ انسان جانوروں پر سوار ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہر جگہ تو نہیں جا سکتا انسان، ہر جگہ ٹرین بس وغیرہ نہیں جا سکتی، بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر جو ہے انسان کیسے جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے ذریعے سے فوائد بہت سارے رکھ دیے ہیں، تاکہ ان جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں انسان کے لیے بہت سارے فائدے رکھ دیے ہیں کہ بہت سی جگہ ایسی ہوتی جہاں پہ انسان جو ہے نا جہاز سے یا ٹرین سے یا کار وغیرہ اس کی نہیں جا سکتی، بہت سی سرکاری راستے ایسے ہوتے جہاں پہ صرف اور صرف یہ مویشی جا سکتے، جیسے کھچر ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے، یا پھر جو ہے جو یہ گائے وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ بھی سامان لا دیے جاتے ہیں، سامان گھوڑے وغیرہ ان پہ بھی سامان لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے کی چیزیں، اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ان پہ وہ سواری بھی کرتا ہے۔ پھر کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں پہ ان کے اوپر بوجھ لاتے جاتے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے کچھ پہاڑی کے ایریے ہوتے ہیں یا کوئی پتلی سی سرکاری گلیاں ہوتی ہیں، گلیاں وغیرہ، تو وہاں پہ انسان کے جو ہے 4 وہیکلس نہیں جا سکتے، 4 ویلر والے جو ہے جو سامان ہوتے ہیں یعنی کار وغیرہ وہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ یہ جانور ہی جا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر رکھ کر کے تو پھر سامانوں کو ڈھویا جاتا ہے، بوجھ لاتے جاتے ہیں، بوجھ لاد کے ان کو ادھر سے ادھر ان کو ٹرانسپورٹ کی طرح ان کو یوز کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور ان سے گرمی بھی حاصل کی جاتی ہے، ان سے اون بھی ملتا ہے نا، ان سے جو ہے بیش قیمتی جو اوریجنل اون وغیرہ ہوتا ہے، یا بیش قیمتی جیسے لیدر جیکٹس ہے، یا اور بڑی بڑی بیش قیمتی جو چیزیں ملتی ہیں انہی کے ذریعے سے بہت سارے مویشیوں سے فائدے ہیں، اور ان سے جو ہے نا انسان بہت فائدہ بھی اٹھاتا ہے مویشیوں سے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر غور کریں، انسان غور نہیں کرتا نا، اس کی ایک ہیبٹ پڑ چکتی ہے کہ بس وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پہ غور فکر نہیں کرتا ہے۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی انسان کو کہ انسان غور فکر کرے، اس کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک آپ دیکھیں کہ آپ کا سویرے کی چائے، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ایک چائے بھی ملتی ہے نا، چھوٹی سی، جس کو ہم کوئی نعمت نہیں سمجھتے ہیں، آپ سوچیں کہ اگر ایک چائے بھی کدھر سے آتی ہے نا، ان مویشی چوپائیوں سے آتی ہے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، اولم یروا انا خلقنا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے جانوروں کو پیدا کیا ہے، کس طرح سے ہم نے تخلیق کی ہے، کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ بنا دیے گئے، تمہارے جو ہے وہ جو چوپائے ہیں وہ تمہارے مالک، تمہارے دائیں جو ہاتھ ہیں وہ ان کے مالک بن گئے ہیں، تمہارے انڈر میں کر دیا ہم نے، اور تم ان کی اس طرح سے چوپایوں کے مالک بن گئے ہو، کہ تم کو نہیں دکھتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بھینس ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کی گائے ہے، یہ فلاں کا گھوڑا ہے، بکریوں کے ریوڑ میں اس کا مالک ہوں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعامن فہم لہا مالکون، تو اس طرح سے وہ مالک بنتے ہیں۔ آج مالک کس طرح سے بنے ہوئے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں بھینس میری ہے، پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں اس بیل کا مالک ہوں، پھر تیسرا شخص کہتا ہے میں اس گائے کا مالک ہوں، فلاں گھوڑا جو ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ بکریوں کا جو پورا ریوڑ یعنی کہ جھنڈ وہ میں اس کا مالک ہوں۔ اور بڑے فخر سے اپنے جو ہے ان بڑے بڑے چوپایوں کے جو یہ جھنڈ ہیں یا ان کی ملکیت ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں فلاں گھوڑے کا مالک ہوں، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ دینے والا کون ہے؟ اس دینے والے رب کو یہ تو بھولے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے انعام کے مالک بن کے آپس میں فخر جتاتے ہیں۔ تو انعام نعم کی جمع ہے، اس سے مراد چوپائے یعنی کہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ دمبا وغیرہ ہے، یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ان چوپایوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، خوب فائدے اٹھاتے ہیں۔ لیکن جس نے یہ چوپائے اللہ نے دیے ہیں اس رب کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس رب کو بھلائے بیٹھے ہیں یہ انسان۔ تو کس نے تابع کیا؟ یہ ہمارے رب نے ان جانوروں کو ہمارے
ان مویشی جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے انڈر میں کر دیا، تو جس طرح چاہتا ہے انسان ان کو ہانک لے جاتا ہے، پھر اور اس کے بعد پھر ان سے فائدے بھی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کا فائدے بھی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد بھی کیا کرتا ہے، اللہ کا ناشکری ادا کرتا ہے، خوب ناشکری کرتا ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 72۔ وَظَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے انہیں اس کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ ان میں سے وہ کھاتے بھی ہیں، یعنی کہ جانور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، ان میں سے کچھ کیا کرتے ہیں، انسان سواری بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان میں سے وہ کھاتے بھی ہیں، یعنی کہ وَظَلَلْنَاهَا لَهُمْ، اس میں ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے احسان گنائے جا رہے ہیں نا، تو اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسان اور انعام کی طرف یہاں اشارہ فرمایا۔ اکثر لوگ جانور، اونٹ، گھوڑا، ہاتھی، بیل وغیرہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کتنے طاقت والے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک اونٹ اتنا بڑا، اتنا بھاری ہو کے بھی ایک چھوٹا سا انسان کیا کرتا ہے، اس کو ذبح کر دیتا ہے نا، ذبح کر کے گرا دیتا ہے، اور پھر سب اس کو گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اتنی بڑی جو بیل ہوتی ہے نا، بیل انسان کو اگر جب غصے میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، سانڈ یا بیل کیسا غصے میں جب ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کو پورا اٹھا کے پٹک دیتے ہیں، اور انسان کی ہسلی پٹی سب جو ہے ہڈی وغیرہ سب ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ بھی دیا ہے کہ وہ کیسے کر کے اس کو ذبح بھی کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ پہلے تو وہ کچھ جانور ہیں ان پہ سواری کرتے ہیں، یعنی کہ سواری والے جانور بتایا آپ کو، جیسے ہاتھی ہیں، اونٹ ہیں، ریگستان کا جو جہاز کہتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کچھ جگہ ایسا ہے نا جہاں پہ انسان کی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ ریگستان وغیرہ میں کیا ہے، یہ اونٹ ہی چلتے ہیں، وہاں پہ اونٹ کے ذریعے سے انسان پورا ریگستان کا جو راستہ ہے وہ پار کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہاتھی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کافی جو لوگوں کو سواری کی طرح سے لوگوں کو ڈھو کے لے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ گھوڑا وغیرہ، آج بھی لوگ بہت سے گاؤں میں ایسے جہاں پہ لوگ ٹانگے وغیرہ کا، تانگا جسے کہتے ہیں نا، تانگا ہے یا بیل گاڑی ٹائپ کی، اس طرح سے لوگ سواریوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا۔ اور اس میں سے بھی جو کھچر وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں سے ایسے سرکاری راستے ہوتے جہاں پہ ٹرک ہے یا بسز نہیں جا سکتے، تو وہاں پہ سامان لوگوں کے ڈھو کے وہاں پہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے کھائے بھی جاتے ہیں، جیسے بکری ہے اور بیل ہے، سانڈ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے نا۔ ہر جانور تو نہیں کھاتے، ہاتھی تو نہیں کھاتے ہم لوگ، گھوڑا تو نہیں کھاتے، یا کھچر یا گدھا تو نہیں کھاتے ہیں نا، لیکن کچھ کام بھی آتے ہیں، کچھ کہ ہم لوگ اللہ نے جو حلال کیے ہیں ان کو ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ بکری کھاتے ہیں، بھیڑ کھاتے ہیں، گائے کھا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور دیے جن کے ذریعے سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ہر کام آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ احسان اپنا یاد دلایا انسان کو، جو انسان بھول جاتا ہے نا۔ تو تم ذرا دیکھو تو تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آپ میٹ کا ایک لے لیں، جو یاکلون جو الفاظ آیا ہے، یاکلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاتے بھی ہو، ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن جب لگا تھا تو سب کو پتہ چل گیا کہ گوشت کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ایسے تو جب بھی انسان اٹھتا تھا اور اٹھا لاتا ہے گوشت قیمہ، اور جو ہے مٹن ہو یا بیف کا یہ اور وہ جو کچھ بھی، لاک ڈاؤن میں لوگ بالکل پریشان ہو گئے تھے، لوگ دور دور تک کہیں گوشت نہیں، اور 1200 1,000 میں بھی انسان کو گوشت ملتا تھا، اور ملتا بھی نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ یہ گوشت کیا ہے، کتنی چیزیں، کتنی ورائٹی بنتی ہے نا۔ ایک میٹ سے لے لیں آپ، ایک گوشت کی آپ دیکھیں، یاکلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پورا انسان جانور کھا جاتا ہے نا، کچھ بھی نہیں چھوڑتا اس میں سے، دماغ، کلیجہ، دل، گردہ، اور پھر ایک گوشت کے ذریعے سے کتنی ورائٹی انسان تیار کرتا ہے، نہاری، کباب، بوٹی، اور تمام طرح کی ڈشز وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے، جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ کئی طریقے سے انسان اس کو پکا کے کھاتا ہے۔ تو جو انسان کے پاس جو یہ چوپائے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر احسان کیا ہے، نعمتیں ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، یہ انسان کو کھائے، ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن کفار کے جو مشرکین تھے، یعنی کہ مکہ کے جو کفار تھے یا کفار مکہ جو لوگ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ چونکایا ہے، اور آج ہم اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکا رہے ہیں، انسان کو یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ انسان بڑا بھول جاتا ہے، بھولنے میں بہت ماہر ہے، اللہ کی نعمتیں بھی بھول جاتا ہے انسان، اور قیامت تک کی آنے والے سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ تم بعض میں تو تم سواری کرتے ہو اور بعض کا بھی تو تم کیا کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے تابع کر دیا ہے۔ چنانچہ کئی جانور تو ایسے ہیں جن کو انسان سواری بھی کرتا ہے، اس کے برداری بھی سے کام لیتا ہے، اور پھر کئی جگہ ایسے جانور ایسے ہیں جو گوشت بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، غذائیت کی بھی اس میں بھرپور وٹامنس ہوتے ہیں۔ کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب گوشت کھاتا ہے تو اس گوشت میں پائے جانے والے، اس میٹ میں جو پائے جانے والے وٹامنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اس میں کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف اگر وہ کھا لے ایک میٹ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو میٹ وغیرہ ہے، گوشت وغیرہ ہے، انسان جب کھاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر احسان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73 ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے جو ان میں سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان جانوروں میں جو فائدے ہیں، منافع فائدے ہیں چوپایوں میں، اور مشارب ہے پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ اس پر شکر نہیں ادا کرتے؟ تم شکر نہیں ادا کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسانوں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو فائدے ہیں نا، بے حساب فائدے رکھے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمارے زندگی میں ان چوپایوں کا کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں ان چوپایوں کی، جانوروں کی؟ تو دیکھیں کہ ابھی بھی آج بھی کافی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اگر وہ سواری نہیں بھی کرتا، لیکن آپ دیکھیں ہر انسان اس کا یأکلون جو الفاظ ہے نا، تو وہ کھاتا ضرور ہے، اس کو بنا کھائے اس کا گزارا نہیں ہے، بنا کھائے ان کو انسان چاہے جتنی سبزی کھا لے، جتنا بھی وہ ویج ہو جائے، لیکن تب بھی کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے بغیر اس کا جو ہے نیت نہیں بھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے نا انسان کے لیے غذائیت اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چوپایوں میں ایک اور بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے انسان کو کہ وہ اس کو ملتا ہے کہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ نے تحفہ دیا ہے بطور تحفہ، تو اس کو بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ سبھی انسانوں کو چاہیے تھا کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں انسانوں کو دی ہے، تو انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر گزاری کرتا، احسان مانتا اور اس کا احسان مند رہتا، لیکن انسانوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے یا مکہ کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی کافی لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو انہی جانوروں کو پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، وسیلہ، صاحبہ، حام، اور اس طرح سے جو بھی انہوں نے جانوروں کو نام رکھے ہوئے تھے، اور ان جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، نہ اس پہ وہ سوار ہوتے تھے، نہ ان کا وہ دودھ دوتے تھے، اور نہ ہی ان کو وہ کاٹ کر کھاتے تھے۔ آج ہم اور آپ سے بہتر تو اس چیز کو کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہمارے کیا بھی اسی طرح سے ہے نا کہ گائے وغیرہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس پہ بین ہے، تو نہیں کھا سکتے ہیں کہ اس کو گاؤں ماتا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کفار مکہ بھی کچھ اونٹ تھے، اونٹوں کے نام وہ رکھتے تھے، اور وسیلہ، صاحبہ، حام کر کے وہ ایک وسیلہ، ایک جانور کا نام وسیلہ رکھ دیا، اس کو اللہ کے نام، اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک کوئی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی، یا اس طرح سے کوئی
جو بھینس وغیرہ یا سانڈ وغیرہ ہوتا تھا، اس طرح سے جب ان کی مراد یا نظر پوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ لوگ ایسے جانور کو کھلا چھٹا چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کو استعمال کرتے تھے، نہ اس پہ سواری کرتے تھے، اور نہ اس کو وہ جو ہے کچھ بھی اپنے فائدہ لیتے تھے، بس کھلا آزاد گھوما کرتے تھے اور کھلے کھلے ہی وہ ختم بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو جو شریک ٹھہرایا، تو اللہ ہی کی دیے ہوئے جانور جو اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا فائدہ اٹھائے، لیکن اس نے کیا کیا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، انہی کو اللہ کے شرکا کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے کھلا ایسیز چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی نعمتیں جب انسان کو ملتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر کیا لیکن کرا انسانوں نے، اس کی اپوزٹ کام کیا۔ دی ہوئی نعمتیں تو اللہ کی تھی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لی، اور لیکن کیا کیا اس نے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے ہوئے معبود ہیں ان کے ساتھ ان کو اس نے شریک ٹھہرا دیا۔ معبودوں کے نام کا اس نے چوپایوں کو چھوڑ دیا، معبودوں کے نام اس نے ان جو ہے چوپایوں کو چھوڑ دیا، اپنے معبودوں کے خوش کرنے کے لیے، اپنے معبودوں کے پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے، کہ ان کے معبود جو ان کے اللہ کے ساتھ انہوں نے جو شریک ٹھہرا رکھے تھے، وہ یہ تو جانتے تھے کفار مکہ، یا جو بھی دیکھیں آپ کوئی بھی آج جو شرک کرنے والا، وہ یہ تو جانتا ہے کہ یہ گائے بھینس بھیڑ بکری پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم پوج رہے ہیں، جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، اپنے شرکا کے نام پر وہ اور اپنے شرکاؤں کے خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور وہ گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ کو اس طرح سے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو انسانی کی زندگی میں جو ہم سب انسان ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو چوپایوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انسان فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ حاصل کرے، اس کے مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سوار کرنے کے لیے بنائے ہم سب کے لیے، اور پھر کیا ان کے لیے ہمارے لیے غذائیت رکھ دی کہ ہم جو ہے اس میں سے غذا حاصل کریں، اس میں سے طاقتیں حاصل کریں اور لذات بھی حاصل کریں۔ جو میٹ وغیرہ ہے، جو گوشت وغیرہ ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے طاقت بھی آتی ہے، قوت بھی ملتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں بہت سارے فائدے ہیں، تو یہ فائدے منافع میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ منافع میں کیا کیا آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سواری کے لیے جو بنایا ہے، ہم اس پہ سوار ہوتے ہیں، اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سے جو گوشت وغیرہ ہے یا میٹ وغیرہ وہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے تمام چیزیں ہم جو ہے حاصل کرتے ہیں، اون ہے نا، چمڑا ہے، اور جو ہے مشقیزہ وغیرہ ہے، ہر چیز اس سے بے شمار انسان، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھی کے دانت ہے اس سے تمام چیزیں بنتی ہیں، پھر وہ جو بھینس کی جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، یا جو بڑی بڑی ہڈیوں سے وہ کنگھا وغیرہ بھی لوگ کافی چیزیں استعمال کر کے بناتے ہیں، تمام چیزیں بنتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک الفاظ آیا ہوا مشارب، مشارب کی جمع ہے، مشرب کی جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے، مشرب ہے، جس کے معنی ہیں پینے کی جگہ اور گھاٹ کے ہیں۔ گویا دودھ دینے والے جانور اور ان جانوروں کے تھن انسان کے لیے کیا ہیں، مشرب ہیں، یعنی دودھ کے گھاٹ ہیں۔ دودھ ایک بہترین مشروب ہے اور انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید غذا ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی اس ایک نعمت پر ہی انسان کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ انسان کو کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور تمام شکر ادا کر کے بھی وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، اس جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو دودھ جیسی نعمت دی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک چائے بھی ہمیں جو نصیب ہوتی ہے نا، وہ دودھ کے ذریعے سے ملتی ہے نا۔ نیمبو کی چائے کسی کو اچھی لگتی ہے کیا؟ ہمیں تو اچھی نہیں لگتی نیمبو کی چائے نا۔ تو ایک چھوٹی سی چائے بھی آپ دیکھیں کہ بغیر جو ہے دودھ کی نہیں بنتی ہے۔ پھر آپ اگر نظر دوڑائیں، دہی، دودھ، سویٹس ہے نا، پنیر، چیز،
ہاں، یہاں تک کہ آج پزا بھی جو بنتے ہیں اسی سے بنتے ہیں. پزا اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا جب اس میں چیز نہ پڑی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ گھی وغیرہ زندگی میں انسان کے ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو یہ دودھ کے ذریعے سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں، پھر یہ کیا ہے انسان کے لیے زبردست فائدے کی چیزیں ہیں نا. مکھن ہے، گھی ہے، سویٹس تمام طرح کی، ہر طرح کے جو ہے ڈیری پروڈکٹ ہیں، اس میں ہر چیز شامل ہے. سب سے فائدے کی چیز تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے دودھ. دودھ میں بہت فائدے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ڈیلی 1 گلاس دودھ پینا چاہیے. وہ ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے، کمپلیٹ غذا ہے. تو جب انسان دودھ پیتا ہے ڈیلی تو کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد اس کا اثر دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور انسان کو ہمیشہ 1 گلاس دودھ اپنے ضرور ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے. دودھ میں کمپلیٹ غذا ہے، ایک کمپلیٹ فوڈ کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ بہت سی جگہ ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تھا. تو دودھ بہت طاقت کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو جو ہے مشارب، جو الفاظ ہے اس سے مراد یہاں پہ دودھ ہی ہے، جو پینے والا دودھ ہے. اور انسان کو جس کو پی کے کیا ملتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اس سے پینے والے خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی کی آیت کا ایک اور جگہ پہ اس کا ذکر ملتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کی ایک بڑا سامان ہے، بڑی عبرت ہے ان کے لیے. یعنی کہ ان کے پیٹوں میں سے جو تمہیں دودھ ملتا ہے، ان کے پیٹ میں سے جو گوبر اور خون ہے، اس میں سے ان کے بیچ میں سے تمہیں ایک ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ للشاربین، یعنی کہ خوشگوار ہے، خوش کر دیتا ہے لوگوں کو. غور کریں نا کہ یہ دودھ آتا بھی کس طرح سے ہے. ایک طرف جو ہے گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے. ذرا سا بھی ایک خون جو ہوتا ہے دودھ میں ایک رتی برابر بھی نہیں ملتا. ایک دم سفید شفاف دودھ نکلتا ہے نا کہ انسان کا دیکھتے ہی دل چاہتا کہ بس جلدی سے اس کو پی لے. تو اللہ کی نعمت ہے یہ ایک دودھ، یہ اور یہ ایک عبرت ہے. ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دودھ نکالا انسانوں کے لیے نا. یہ گوبر اور خون کے بیچ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سفید وائٹ دودھ دیتے ہیں. نہ اس میں کہیں بھی خون کا مطلب اگر ذرا سا خون ہی پڑ جائے سوچے کلر پورا چینج ہو جائے گا. اور نہ اس میں گوبر کی اسمیل آتی ہے. اگر ذرا سا بھی گوبر اس میں مل جاتا تو پورا دودھ جو ہوتا کیا ہو جاتا؟ بالکل برباد، یعنی کہ بدبودار ہو جاتا. بہت اسمیل آتی ہے اور انسان پی بھی نہیں سکتا. اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے لیے دودھ نکالتے ہیں خالص، جو پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ للشاربین، خوشگوار ہے، خوش کر دیتا ہے نا. کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اور ہم سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، پھر بھی انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں دیا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یشکرون، کیا پھر تم شکر نہیں ادا کرتے، یا پھر تم شکر نہیں ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جب بھی اٹھائیں فائدہ، جب بھی انسان اسے استعمال کرے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ آپ کا شکر ہے. تو افلا یشکرون، تو کیا پھر تم شکر نہیں ادا کرتے؟ ایک سوالیہ انداز ہے. کیا یہ ان کے پیدا کرنے اور مسخر کرنے پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو چاہیے کہ پھر انسان کیا کرے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے، شکر بجا لائے نا. تو بہت سے جو ایسے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے پینے کو. اب دیکھیں کہ ہر غریب سے غریب انسان کو چائے تو ملتی ہے نا. ہر شخص چائے پیتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر چائے نہیں ملتی، ایک چائے، تو کیا سویرے کی نیند ہماری صحیح ہوتی یا ہمارا نیند کا خمار اترتا؟ بالکل نہیں اترتا ہے نا. آپ دیکھیں کب تک کہ انسان ایک چائے نیمبو کی پیتا رہتا ہے نا، یا پھر ایک کافی سے کام چل جاتا ہے، بلیک کافی سے، ایسا کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوالیہ انداز ہے
کیا تم شکر نہیں ادا کرتے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اہل مکہ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے معبود شریک ٹھہرا لیے۔ اور اہل مکہ تو کیا، اس میں تو سارے لوگ خطاب ہیں، جن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ معبود شریک ٹھہرائے، الہ شریک ٹھہرائے، وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے۔ تو معبودان باطل مشرکین کی نصرت کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اللہ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اور اللہ کی ڈر ہمیں جو کھائے جا رہا ہے، تو ہم فلاں جا کے ولی اللہ کو ہم اپنا پیر مریدگی بنا لیتے ہیں، یا ہم فلاں بھگوان کو اپنا جو ہے دوست بنا لیتے ہیں، تو وہ ہماری جو سفارش کرا دیں گے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات پر تردید کی ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودان باطل کو اختیار کر رکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کو رزق دیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستطیعون نصرہم، کہ وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ وہ جس کی بھی مدد کرنا چاہے وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو مدد کے لیے دے گا وہی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو وہی سفارش کرے گا، وہی مدد کر سکتا ہے۔ بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا قیامت کے دن نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زبردست جو ہے انسان کو غور فکر دلایا تاکہ انسان دیکھے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں، یا اس زمانے کے ہوں مشرکین، یا آج کے زمانے کے مشرکین، یا جو بھی قیامت تک کی مشرکین، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی صفات میں، ذات میں، الوہیت میں، عبادات میں جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، خود ساختہ، خود اپنے من سے بنائے ہوئے معبودوں کو جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو انتہائی عاجز ہیں۔ وہ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی استطاعت ہی نہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد پہ قادر ہیں۔ جب وہ اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے تو وہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں نا؟ مدد کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں، اللہ کے اختیار ہیں، کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی تھی۔ تو ہمارا اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے، پورا اسی پہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مدد کرے تو کوئی بھی انسان اس کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرے تو کوئی بھی، تو دنیا میں کوئی بھی اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اس استطاعت نہیں ہے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جب ساری قوت اللہ کے لیے ہے، سارا استطاعت اور مدد اللہ کے پاس ہے، تو مدد اللہ سے مانگی جائے۔ اور جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی انسان نے بنا رکھے ہیں، پیر مرید اور فلاں بابا، فلاں جو ہے فلاں جو بھی ان کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے، وہ اتنا ان کے پاس قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 75، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اور ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جبکہ وہ مشرکین خود ان بتوں کے حاضر باش لشکر میں ہیں۔ یعنی کہ جندن یہاں پہ الفاظ آیا ہے تو ایک پورا لشکر، ایک پوری جماعت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ استطاعت رکھتے۔ تو آیت پیچھے سے ہی ہے، جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے آیت، کہ جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جن
بتوں کو وہ پکارتے ہیں تو وہ بت، وہ مشرک جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، جو بھی بت ہیں، جو بھی پہاڑ ہے، درخت ہیں، ولی جو بھی جن کو ولی بنایا، جن کی پیر مریدگی لی اور جن کو یہ سمجھا کہ یہ ہماری شفاعت کرا لیں گے، یہ ہماری جو ہے بخشش کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہماری حجت بازی کر لیں گے، ان کے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے وہ کر سکے۔ کسی نے پہاڑ کو بنایا اس طرح سے، کسی نے چاند کو بنایا اس طرح سے، کسی نے آگ دیوتا بنائے، کسی نے جل، کسی نے جو ہے بادل، کسی نے طرح طرح کے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، کسی نے سورج کو۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے معبود تو خود ہی بیچارے خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ نہ سورج کو اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکل آئے، نہ چاند کو استطاعت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈوب جائے۔ کوئی بھی نہیں اپنی مرضی اختیارات کسی کو حاصل ہیں۔ وہ تو اپنے ہر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ تابع دار ہیں۔ ان کو جو بھی حکم دیا گیا وہ اللہ کے حکم بجا رہے ہیں۔ اگر سورج اپنی روشنی لے کر آتا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر چاند روز رات میں نکل کے آتا ہے، کالی گھٹائیں دور کرتا ہے رات کی، تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو آندھی، جو بارش، جو کچھ بھی دنیا میں جو آگ آج جل بھی رہی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آگ بھی نہ جلے، تو اگر اللہ نہ چاہے تو یہ درخت بھی نہ اگے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے اپنے اللہ کے ساتھ معبود کو ٹھہرا رکھا ہے تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کے لشکر نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ان کا وہ لشکر ہو، وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں، ان کی جو ہے کوئی بھی وقت نہیں ہے، کچھ بھی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی بھی قوت نہیں ہے۔ وہ تو بہت کمزور سی چیز کو انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہرا رکھا ہے، ایک بہت ہی کمزور چیز کو، ہے نا۔ تو جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ قوت والا ہے، جو واحد اور احد ہے، اسی کی ہی انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ وہ اس کا حقدار ہے، وہ اس کے لائق ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان کو ایک بڑی سی تعداد کو گمراہ کر دیا، طرح طرح کے انسان کے اندر جو چیزیں ہیں اس نے ڈالی۔ ابلیس نے انسانوں کو فتنہ میں ڈالا، مبتلا کیا اور وسوسے ڈالے، اور پھر انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا۔ شریک ٹھہرا کے کیا کیا؟ پھر ان کی محبت میں ایسے ہو گئے اور ان سے ایسی محبت کرنے لگے جیسی ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں سے ایسی محبت کرنے لگے۔ تو ایسے بہت سے آج بھی لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دکانیں چمک رہی ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے نا، اللہ اسی کا حقدار ہے۔ اور توحید کا پیغام لے کے آدم علیہ السلام کے بعد سے سارے انبیاء یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، جاؤ اور ہم بس تم کو جنت و جہنم، جو تم یہ اچھے کرو گے برے کرو گے تمہیں ہم جنت دیں گے یا جہنم میں دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء مسلسل اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم بھروسہ کرتے ہو، وہ سب کیا؟ ایک باطل ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک مومن شخص بھی تھا نا، اس کی قوم نے مار دیا تھا نا، اس نے بھی کیا کہا تھا؟ ان رسولوں کو سچ کہا کہ جو رسول جو پیغام لائے ہیں یہ بات سچ ہے، ان کی یہ سچ کہتے ہیں، ان کی بات آپ مان لیجئے، ان کی بات مان لیجئے۔ لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اتنی سی گواہی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو جنت عطا فرما دی تھی نا، وہ جنتوں میں داخل ہو گیا تھا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دیجئے کہ میں مہلت، کہ میں اپنی جو قوم کو پتہ چل جاتا، کہ میں اپنی قوم کو بتا دیتا کہ دیکھو میں نے رسولوں کی تصدیق کی، میں نے رسول کی بات مانی، اور میں کہاں آ گیا؟ جنت میں آ گیا۔ کاش یہ بات میری قوم کو پتہ چل جاتی۔
تو اگر آپ اور ہم بھی اس مومن مرد کی طرح بننا چاہتے ہیں تو چاہیے ہمیں کہ اپنے رسولوں کو، اپنے رسول کی تصدیق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ تو جانتے ہیں لیکن اس کے مطلب تک نہیں جانتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ 95 لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ماں باپ نے بس پیدا ہوئے ان کو کلمے یاد کرا دیے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ۔ اگر آپ معنی پوچھنے لگیں گے تو ان کو معنی ہی نہیں پتہ ہے، اور جب معنی ہی نہیں پتہ ہے تو وہ کیا سمجھیں گے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا باطل ہے، کیا حق ہے نا۔ تو ان مشرکوں نے جو بھی اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے تو ان کی یہ مدد کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو معبود انہوں نے بنا رکھا وہ معبود کیا ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنے آپ کی کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ وہ کبھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ الٹا یہ خود ان کے حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کے دربار بناتے ہیں، آستانے سجائے جاتے ہیں، جھنڈے اور جو ہے لہرائے جاتے ہیں، جھڑیاں لہرائی جاتی ہیں نا، ان پر چادریں ڈالی جاتی ہیں، نظر نیاز لگتی ہیں، شیرینیاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے گیت گائے جاتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں، خوب جو ہے زبردست شرک کیا جاتا ہے، دھاگے بنتے ہیں اور منتیں مرادیں بنتی ہیں، حالانکہ کیا ہے وہ تو ایسے سو رہے ہیں، ان کو تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جو ایک قبر میں سونے والا انسان ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ولی ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو بے شک وہ زندہ ہیں، لیکن وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جسے عالم برزخ کا پردہ کہتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور میرے پیٹھ پیچھے میرے جو شاگرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا زبردست گناہ کے اڈے بن گئے ہیں۔ وہ تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ میں جب تک دنیا میں تھا میں نے تو صرف تیری تبلیغ کی، تیرے ہی راہ میں میں نے توحید کا پیغام پہنچانے آیا تھا اس ہندوستان میں، پاکستان میں، میرے پیٹھ پیچھے کیا اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی نا اسی طرح سے اپنے آپ کی جو ہے نا وہ پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا میرے پیٹھ پیچھے کیا ہوا، اور میں تو جب تک دنیا میں رہا میں نے تیرا ہی پیغام لوگوں کو پہنچایا، اور جب میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی علیم الخبیر ہے۔ سیم اسی طرح سے جتنے بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پیچھے جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، آستانے سج رہے ہیں اور قوالیاں سج رہی ہیں، لوگوں کی دکانیں سج رہی ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر تو یہ زبردست کیا ہے، ان کی ہی جو کر رہے ہیں ان کی ہی پکڑ ہونے والی ہے، وہ تو بری و ذمہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جو یہ شاید صحابہ تھے اور صحابہ کے اولادوں میں ہی سے تھے، اولادوں کی شاید اولادیں تابعین ہی رہے ہوں گے، اور یہ 7 یا 8 بھائی تھے اور اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، اللہ کی بات پہنچانے آئے تھے، اور اللہ کے بہت قریب قربت والے بندے تھے جو بھی یہاں آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ انا ساغر وغیرہ بھی ان کے حکم پہ چل گیا اور بھر گیا، جو بھی کچھ ہوا ان کے اللہ نے آپ دیکھیں زبان میں ایسی تاثیر دی تھی، جو وہ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اور کیا کرنے آئے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو پیغام پہنچانے آئے تھے، لیکن جہالت اتنی زیادہ ہے، جہالت یہ کہ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے نا، انہی کو اپنا کہتے ہیں کہ بس انہی کو اپنا ہم بنا لیں گے اپنا ساتھی، اور یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ انسان ایک عام انسان نا جب سو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ سنائی دیتا ہے کہ آپ سوچیں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے کمرے میں کس نے آپ کو آوازیں دی، کیا باتیں ہوئیں، کیا کام ہوئے، کچھ نہیں خبر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک موت ہے جو کبریٰ جسے بولتے ہیں، جسے ایک نیند کبریٰ بولتے ہیں، ایک موت کبریٰ، تو پھر اس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، اور برزخ کا جو آڑ ہو گئی تو بالکل ہی نہیں پتہ چلتا ہے، تو نہ وہ پہچانے جائیں گے اور نہ وہ ان کو پہچانیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور وہ کہیں گے ہم تو تم سے ایسے بیزار ہیں تم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں،
تو پھر انسان حسرت کرے گا، اے رب العالمین ہمیں بھی دنیا میں ایک بار واپس بھیج دیجئے، ہم بھی جا کے ان سے ایسے بیزاری کریں گے جیسے آج ہم سے یہ بیزاری کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی ان کے جو ہے نا آستانے کے پاس ہم بیٹھے رہتے تھے اور اپنے جھاڑو پوچھا دے کے پوری زندگی ہم نے گزار دی اللہ، اور یہ تو ہم سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں، ہم سے ایسے زبردست انہوں نے آج بے رخی اختیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بھیج دیجئے۔ تو اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے۔ ہر انسان اس دن حسرت کرے گا، اور سوائے حسرت کے اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ حسرت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دوبارہ پلٹ کے وہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی جو ہے نا جو غلط کام جو کرا اس کو واپس سے ٹھیک ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا، وقت پاسٹ میں گزر چکا، اب ناممکن ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے لوگ؟ وہاں پہ حسرت کریں گے، بیزاری کر رہے ہیں آج، تو اللہ تعالیٰ ہم بھی ان سے بیزاری کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے دیے، تو کیا کوئی واپس آ سکے گا؟ قیامت کے بعد دنیا میں واپس کوئی آ سکتا ہے؟ تب تو کیا ہے وہاں پہ فائنل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں گے، فائنل فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کسی کو بھی انسان کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 76، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ کیسی باتیں؟ کیونکہ مشرکین جو مکہ تھے، جو مکہ کے مشرکین کرنے والے، شرک کرنے والے جو مشرکین تھے، انہیں کفار مکہ بھی کہتے ہیں یا مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی ہے کہ جو کچھ بھی یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا کہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا غم نہ کریے، آپ کو اس کا جو ہے حزن نہ ہو، غم نہ ہو۔ اور کیونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام طرح سے باتیں کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور یہ قرآن کریم کو کہتے تھے ان کے شاعری کا کلام ہے، کبھی ان کو کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاہن ہے، یعنی کہ جادوگر ہیں، کیونکہ جو بھی قرآن کریم کی آیت سنتا تھا اور اللہ نے اس کے دل میں خیر رکھی ہوتی تھی تو فوراً وہ ایمان لے آتا تھا۔ تو جب فوراً ایمان لے آتے تھے تو جو ایمان نہ لانے والے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، جادوگر ہے، یہ تو باپ بیٹے میں جو ہے نا دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، تمام طرح سے ان کے نام رکھے نا۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ صحیح دین پہ ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو آپ لے رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، تب بھی دنیا زمانہ اگر آپ کو کیا کہہ دے ہے نا، ایکسٹریمسٹ کہہ دے، یا کچھ اور کہہ دے کوئی، یا کچھ اور کہہ دے کوئی، تو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم تو صحیح ہیں نا، صحیح ہونے کے بعد بھی ہم کو ایسی باتیں کہتے ہیں لوگ۔ تو پھر آپ سوچیں کہ یہ رسول تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے، اللہ کی بات پہنچانے آئے تھے، اور انبیاء تھے، رسول تھے، خاتم النبیین تھے، رسولوں کے سردار تھے۔ اتنا بڑا عہدہ ہونے کے بعد، اتنا بڑا پوزیشن ہونے کے بعد بھی کیا کہا ان کو لوگوں نے؟ جادوگر کہا۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی جادوگر نہیں کہہ دے، کتنا خراب لگتا ہے نا۔ کئی دن تک تو ہم اس الفاظ کو بھولتے نہیں ہیں، کئی دن تک وہ ہمیں یاد رہتی ہے کہ فلاں نے ہم کو جادوگرنی کہہ دیا نا۔ آپ سوچیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیوانہ کہا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ آپ یا ہم یا کسی کو بھی، ہم میں سے خواتین ہم سب ہیں، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا، ہے نا، کتنا برا لگ جاتا ہے نا کہ
تم نے تو ہمیں پاگل کہہ دیا. کتنا بحث مباحثہ جھگڑا لڑائی تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنا پہ کہا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم پیش کر رہے تھے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو. کیونکہ نا آپ دیکھیں جب انسان حق پر ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ کیا ہوں، جہنم سے نجات پائیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اس جہنم کے اندر نہ جانے پائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو دکھایا گئی تھی جہنم، وہاں کے عذاب دکھائے گئے تھے اور جنت بھی دکھائی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب ایمان لے آئیں. اس کے بعد بھی کیا تھے، کچھ مشرکین یعنی کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے الٹا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیم کیا کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، کبھی کہتے تھے آپ کاہن ہیں، اور وہ اپنے ہی قول میں فیل ہو گئے. آپ دیکھیں کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایک جادوگر کیا ایک پاگل ہو سکتا ہے، ایک دیوانہ ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ جادوگر ہی ہو سکتا ہے یا پھر وہ ایک دیوانہ ہو سکتا ہے. دونوں صفات ایک انسان کے اندر نہیں ہو سکتی. اس طرح جب انہوں نے اپنے منمانے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے تو وہ اپنے ہی قول میں کیا ہو گئے، فیل ہو گئے. اپنے ہی باتوں میں وہ کیا ہو گئے، فیل ہو گئے تھے اس طرح سے. اور جو بھی سمجھ جاتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے چلے گئے. اور اس طرح سے اسلام کیا ہوا، اسلام پھیلتا ہی چلا گیا الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جب ہوں اور آپ کو بھی لوگ کہیں اس طرح سے، قرآن کریم میں جب انسان آتا ہے، اس راستے پہ آتا ہے، بہت سی باتیں اٹھتی ہیں، بہت ساری باتیں، خلافات اور طرح طرح کی باتیں. تو پھر کیا کرنا ہے انسان کو؟ صبر کرنا ہے، صبر. تو صبر کریں، کیونکہ آپ دیکھیں سامنے ہمارے مثال موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، جب بھی کوئی یہ حق کی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی بات لے کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی مخالفتیں ضرور ہوتی ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور یقین رکھنا ہے اللہ کی قدرت پر، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اور ہمیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا. ہم تو کیا ہے، حق پر ہیں، ہم تو کیا ہے، سچ پر ہیں. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 77. اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یک وہ ایک کھلا جھگڑالو ہو گیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور فکر دلا رہے انسانوں کو کہ انسان غور فکر کرے کہ اتنا تکبر تم کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، رسولوں پہ الزام لگاتے ہو، رسول کو غلط بات کہتے ہو. ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرو. تم بڑا تکبر کرتے ہو نا، تم تو بڑا اکڑ اکڑ کے چلتے ہو. ذرا اپنی تخلیق پہ تو غور کرو، کس چیز سے تم کو پیدا کیا گیا ہے نا، پھر کس چیز پہ تم تکبر کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. ذرا دیکھو اپنی پیدائش پہ کہ ایک نطفہ، ایک پانی کا، گندی پانی کا گندا قطرہ جسے کوئی ہاتھ پر لگانا پسند نہیں کرتا ہے. پھر کیا ہے، انسان پھر کیا کرتا ہے، اتنے گندے پانی سے بن کے جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، حقیر پانی سے بن کے وہ تیار ہوتا ہے، اور پھر جب اپنے جوانی پر آتا ہے تو پھر وہ زبردست جھگڑالو ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ جو آیت کا پس منظر ہے، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے بطحہ سے ایک ہڈی کا ٹکڑا یا ہڈی کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے بالکل جو ہے توڑ دیا، یعنی کہ ریزہ کر دیا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
میں یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہاتھ میں میرے جو چورما ہے ہڈی کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، پھر تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں بھی داخل کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی اٹھائے گا، اور پھر کیا ہے جو تو منع کر رہا ہے، جو تو نے انکار کیا ہے، تو نے آخرت کا انکار کیا، تو نے رسول کا انکار کیا، اور تو نے رسول کی بات کو جو ہے نہ مانا، تو پھر تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے نا، کہ تمہارا بھی حشر یہ ہوگا کہ تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اور تم بھی زندہ کیے جاؤ گے، اور تم بھی کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ کیونکہ عاص بن وائل ایسا شخص تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ ایک مذاق کے طور پر اس نے اس طرح سے ایک مطلب قبرستان یا ایسا کوئی علاقہ تھا، وہاں سے اس طرح سے مذاقیہ طور پہ اس نے ہڈی کا ٹکڑا اٹھایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے اس نے پوچھا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کا نزول ہوا، اولم یر الانسان انا خلقناہ۔ اسی طرح سے امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی ہتھیلی پر لعاب دہن رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر ایک دن لعاب دہن رکھا، پھر اسے اپنی انگلی سے رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تو مجھے کہاں عاجز کر سکے گا؟ میں نے تجھے اسی طرح کی چیز سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے جب تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا تو اپنی چادر میں چلنے لگا اور زمین پر تیری دھمک تھی، پھر تو نے مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا، حتیٰ کہ جب وہ ہنسلیوں تک پہنچ گئی تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، مگر اب صدقے کا وقت کہاں؟ اور اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو جب انسان، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان ساری زندگی اس کے پاس جب مال ہوتا ہے، بہت عقل رکھتا ہے، بہت فخر کرتا ہے، بہت تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی چادر میں خوب چلتا ہے، اس طرح سے نا ایک مثال کے طور پہ ہے، لیکن جب وقت قریب آتا ہے، جب اس کی جان گلے میں اٹک جاتی ہے اور آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا کہ ہم اس دنیا سے ہم جانے والے ہیں، تو اپنی ہی جو مال ہوتا ہے، حالانکہ اب اس کا مال نہیں رہا، اس کے پیچھے جو وارث ہو جاتے ہیں اس کا مال ہو گیا، اب تو کہتا ہے فلاں مال فلاں کو دے دینا، فلاں صدقہ کر دینا، فلاں مسجد بنوا دینا، اسی طرح سے پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے۔ تو نطفہ جو یہاں پہ الفاظ آیا، اس سے مراد تھوڑا سا پانی ہے۔ نطفہ سے مراد جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور خصیم جو الفاظ آیا ہے، خصیم مبین سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیت جدال کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کی صفات ہی یہی ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے، جدال کرنے والا ہے، حجت کو بیان کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح سے جو عاص بن وائل، اس طرح سے اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ مان لاتا، ایمان لے آتا نا، لیکن اس نے کیا کیا؟ حجتیں کی، کہ جب رسول نے کہا کہ تم آخرت میں اٹھائے جاؤ گے، تو عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا بتائیں کہ اس ہڈی کا جو چورما بن گیا کہ یہ بھی اٹھائی جائے گی نا؟ اس طرح سے وہ بحث مباحثہ اور جدال وغیرہ کرنے لگا، تو وہ خصیم مبین ہو گیا۔ یعنی جب اس کو رسول نے بات پہنچائی انسانوں کو، تو جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرنے والے تھے تو ان سب نے کیا کیا؟ رسولوں سے بحث مباحثہ کیا، خصیم مبین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا اس سے مراد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اسے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھرپور جوان آدمی بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنے غرور کے نشے میں اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے نا، غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اور کہنے لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔
حالانکہ اس نے سوچنا چاہیے تھا کہ جس پر قادر ہے وہ، اور اس کی اپنی تخلیق پر دیکھے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے نا، ایک نطفے سے پھر ایک محفوظ جگہ میں اس کو ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ ایک بچہ ہوا اور بچے کی شکل میں 9 مہینے ماں کے رحم میں رہا، پھر 9 مہینے کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھرپور جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ خصیم مبین ہو جاتا ہے، جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، جو بات حق لے کر آیا ہے اس سے کیا کرتا ہے، بحث مباحثہ کرنے لگ جاتا ہے۔ آیت 78 دیکھیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ گلی سڑی ہو گئی۔ یعنی کہ یہی پہ وہی بات آ رہی ہے کہ جیسے عاص بن وائل نے کہا تھا نا کہ ذرا بتائیں کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے۔ تو اس نے کیا کہ ایک مذاق کے طور پہ اس نے لیا اس چیز کو، ٹھیک اسی طرح سے پھر ایک طرح سے ایک اس میں ایک طویل حدیث آتی ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کی موت کا وقت جب قریب آ گیا اور وہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے اہل خانہ یعنی اپنے بچوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم بہت زیادہ آگ یعنی لکڑیاں اکٹھا کرنا، ایندھن اکٹھا کر لینا، پھر اسے آگ لگا دینا، بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگا دینا اور اس میں جلا دینا مجھے، یعنی کہ ان لکڑیوں میں مجھے ڈال دینا اور جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں آگ میں میرا گوشت کو بالکل کھا لیا ہوں، بالکل راکھ ہو گیا ہوں، تو میری ہڈیوں تک کو جو ہے تم کیا کرنا، بالکل جب ریزہ ہو جائے تو میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اس کو پکڑ کر پیس دینا، یعنی کہ جو ہڈیاں بچتی ہیں لاسٹ میں کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ نہیں جلتی ہیں، تو ان کو بھی تو تم کیا کرنا، اس کو پیس ڈالنا اور اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دینا۔ اور ان کے بچوں نے پھر اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ذرات کو جمع کر کے اسے دوبارہ انسان بنا کر اپنے پاس لا حاضر کیا اور اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا اس کی ادا پسند آ گئی تھی، اس کو اتنا خوف تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو لکڑیوں میں جلوایا، ایندھن میں جلوایا، صرف اس کو اللہ سے ڈر تھا نا، ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اب یہ نہیں کہ اب اس کا اپوزٹ ہم لے لیں حدیث کا اور بس ہم اپنے آپ کو کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے بھی بچے ہوں، ہم بھی اللہ سے بہت ڈرتے اور ہمیں بھی لکڑی میں جلا دینا، ایندھن جلا دینا ہے نا، تو یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کا ڈر بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر اور اللہ سے محبت اور اللہ پہ یقین، اچھی امید۔ تو اس کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ آپ دیکھیے، سوچیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی ہڈیوں کو نا سمیٹ لائے اور اس کے ذریعے سے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا نا، سمندر میں بہا دیا، گھاٹی میں بہا دیا، پیس بھی ڈالا، سب کچھ کر دیا نا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ انسان کے لیے اتنا تدبر کافی ہے، وہ غور کر لے اپنی تخلیق پہ کہ نطفے کی شکل میں دنیا میں انٹر ہوا اور پھر نطفے سے پہلے سوچے وہ کہاں تھا نا، کدھر تھا، کوئی جواب نہیں، کسی سائنٹسٹ کے پاس جواب نہیں ہے، اور کہاں جاتے ہیں یہ بھی نہیں جواب ہے، انون ہے آج ہر ایک، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا تم نے اپنی پیدائش پہ نہیں غور کیا کہ تم کیسے پیدا کیے گئے نا، ایک نطفے سے، اس کے بعد اور اس سے پہلے تو تم کہاں تھے نا، تو اپنے پیدائش پہ غور کرو۔ جیسے تمہیں دنیا میں لایا گیا
وہ اس پہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ پھر سے، تو تمہارا پورا ایک ڈھانچہ، ایک اسٹرکچر تمہارا تیار ہی ہے، اب تو تم اس دنیا میں تمہارا کہیں نہ کہیں ہر چیز آثار موجود ہے، وہ تو تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گا، لیکن ایک نطفہ اور جو ہے ایک مضغہ اور حلقہ، اس سے پہلے پھر نطفہ، اور نطفے سے پہلے کہاں تھا؟ انسان ذرا سوچے تو انسان کی جو عقل ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے فیل اس میں، پھر سر تسلیم خم کر دیتا ہے انسان سوچ کے۔ تو وہ اپنے پروردگار کو عام مخلوق کی طرح عاجز ہے۔ جب انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو ہم بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو کوئی بھی انسان کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا، وہ ایک بوسیدہ ہڈیوں کو دکھا کر اپنے ہاتھوں سے اسے مسل کر چورا چورا کر کے کہتا ہے نا۔ عاص بن وائل کا واقعہ ہم لوگ نے اس میں پڑھا، اس آیت میں، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ ذرا زندہ کر دیجئے اور یہ بتائیے کہ یہ اس طرح سے زندہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس ہڈی کو کیا وہ زندہ کر دیں گے قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تو بھی زندہ کرا جائے گا اور یہ بھی زندہ کیا جائے گا، اور لیکن تو کہاں جائے گا؟ تو بس پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا۔ ایک مذاق کر رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور اٹھا کے کھڑا کر دے گا، اور ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دے گا، ہمیں اٹھا کے دوبارہ تیار کر دے گا، اور پھر ہمارا حساب کتاب قائم ہوگا۔ اکثر لوگ اس کی وجہ سے، اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے زبردست کس چیز میں ہیں؟ گمراہی میں مبتلا ہیں، غفلت میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں اٹھائے نہیں جائیں گے، ہم کیا ہے آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا، یا ہوگا تو ہم فلاں جو معبود ہیں ان کی سفارش وہ ہماری کر دیں گے اور وہ ہماری جو ہے بات منوا لیں گے، یا وہ فلاں ہماری پیر مرید ہیں تو وہ ہمیں شفاعت کرا لیں گے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ ایک زبردست اس کے لیے ایک فتنہ ہے، زبردست اس کے لیے ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو انسان اپنی اصلاح کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے رسول جو بھی پیغامات لے کر آئے ہیں اس کی اطاعت کرے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، کیونکہ یہی حق ہے، یہی برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والا بنا دے، سچی محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔